الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وملجأنا ومأوانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. لله تعالى. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانائے غیوث صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل و صدقے سے الحمدللہ عز و جل ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس وقت یہاں پر جمع ہیں. اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اور جو دوست انٹرنیٹ کے ذریعے اس بیان کو سنیں گے یا سنیں گی اور کیبل کے ذریعے جو اس بیان کو سماعت کریں گے اور دیکھیں گے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس بیان کو سماعت فرمائیں کہ جو کچھ سنوں گا اس کو یاد رکھوں گا، اس پر عمل کروں گا اور نیکی کی دعوت کے ذریعے، انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. عزیزان محترم، گزشتہ جمعوں میں ملفوظات پیر و مرشد پیر محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. ان کی یاد تازہ ہو رہی تھی کہ حضرت کی خدمت میں 32 سال کا طویل عرصہ گزرا ہے. تو حضرت کی خدمت میں کچھ سوال و جواب ہوتے رہے، حضرت ان کے جواب دیتے رہے. حضرت کا ایک اپنا انداز تھا. آج اس سلسلے کی 5ویں کڑی ہے.
قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری جذبی نقشبندی گھمکولوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قرب خاص عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دونوں جہانوں میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ کامیابی کا مژدہ سنائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آپ کے مخصوص انداز میں اس کو ہم کچھ اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، اور جو اس کی بارگاہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو بھی اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی دو شانیں ہیں، ایک شان کہ کسی کو وہ خود اپنا بناتا ہے، دوسری شان یہ ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کو بھی اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمکولوی رحمت اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور کوئی واقعہ اس سلسلے میں بیان فرمائیے۔ تو آپ کی تعلیمات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور یہ مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا واقعہ کہ رب ذوالجلال نے انہیں کیسے جذب فرمایا۔ ایک تو یہ کہ وہ جانی دشمن تھے، ایک جگہ دارالندوہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی سازش ہو رہی تھی، اس میں بھی وہ ایک ممبر کی حیثیت رکھتے تھے کہ کسی طریقے سے نبوت کا چراغ بجھا دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو جذب فرمایا تو وہی تلوار لٹکائے ہوئے اسلام لانے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہے، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کے معاملے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ عزیزان محترم، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایمان لانے سے پہلے 39 آدمی اسلام لا چکے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا کے پیچھے ایک مکان ہے، دار ارقم، اس گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے کمرے میں تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ آئے ہیں، تلوار، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے کیونکہ ان کی بہادری مشہور تھی، لیکن قربان جائے سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں زندہ ہوں، اگر نگاہ بدلی تو دیکھوں گا تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ میرے محبوب، میرے آقا اللہ کے حبیب و لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی کسی نے بے ادبی اور گستاخی کی تو میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ بھی اسد اللہ تھے۔ آقا علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ دروازے پر عمر آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام فوراً خود ان کے پاس تشریف لے گئے، یہ نہیں کہ صحابہ سے فرماتے کہ تم جاؤ، کیونکہ آقا علیہ السلام کو 40 جنتی آدمیوں کی طاقت عطا کی گئی تھی، یعنی دنیا کے 4000 کبھی مردوں کی طاقت دی گئی تھی، اس لیے کوئی بھی مشہور پہلوان کبھی آپ سے جیت نہیں سکا۔ عزیزان محترم، حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ننگی تلوار لے کر آئے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، رات کا وقت ہے، آپ نے ان کے دامن کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ آقا علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیے، پھر آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں رات کو یہ دعا کی تھی، اے اللہ 2 عمر میں سے ایک کو اسلام عطا فرما، یا عمر بن ابن خطاب یا عمر بن حشام۔ اس وقت دائیں طرف سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے اور بائیں طرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہو چکی ہے، اور نبی کو اپنی دعاؤں پر بڑا یقین ہوتا ہے۔ جب آپ نے ان کو اپنی طرف کھینچا تو وہ گھٹنوں کے بل گر گئے، ساری بہادری اور طاقت ناک کے راستے سے نکل گئی۔ آپ نے فرمایا، اے عمر کب تک جاہلیت میں رہو گے، کب تک اسلام قبول نہیں کرو گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی میں ہی داخل ہونے کے لیے آیا ہوں، اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ شہادت پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اسی وقت سرکار دو عالم علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے اتنی زور سے نعرہ بلند کیا کہ کعبے تک آواز پہنچ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آج عمر فاروق کے اسلام لانے سے فرشتوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت مقدسہ بھی نازل ہو گئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال۔ اے نبی، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، آپ کے لیے اللہ عز و جل کافی ہے، اور یہ آپ کے تابعدار ایمان والے آپ کے لیے کافی ہیں۔ یعنی حقیقی طور پر اللہ ہی کی مدد آپ کے لیے کافی ہے، اور یہ ایمان والے جن میں حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ کفایت ظاہرہ ہے کہ آج دشمن پر رعب پڑ گیا، چونکہ ان کی بہادری اور طاقت پورے عرب میں مشہور تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ کر کیوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، اپنے اسلام کو کیوں پوشیدہ رکھیں؟ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مل گئی تو 20 آدمیوں کی 2 قطاریں بنائی گئی، ایک قطار میں آپ خود آگے آگے اور دوسری قطار میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، اور درمیان میں سید الانبیاء سرور کبریا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ میں تشریف لے آئے اور نماز ادا کی۔ اس کے بعد جن لوگوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی، ان کو مشورہ دیا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو قتل کر دو۔ ان میں سے ایک کے پاس گئے اور کہا، تم بختو، ایسی پاکیزہ شخصیت کے بارے میں تم قتل کی سازش کر رہے تھے اور مجھ کو اس میں شریک کرنا چاہتے تھے، اب تمہاری خیریت نہیں ہے۔ ہر ایک کو اٹھا کر پٹکا۔ جب ہجرت کی تو کفار کے مجمع کے سامنے تلوار دکھا کر کہا، اے مشرکین مکہ، اے کفار مکہ، آج عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، اگر کسی کی ماں نے اس کو دودھ پلایا ہے تو وہ عمر کا راستہ روک لے، اس لیے کہ جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے، وہ عمر کے راستے کو روک لے اور میرا مقابلہ کرے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ آج بھی اگر کوئی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اپنے دل پر لکھ لے، کتنا ہی کمزور ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے۔ کسی کو بدخواہی کی شکایت ہو، زیادہ احترام ہوتے ہو، وہ اپنے پیٹ کے ناف کے اوپر عمر کو لکھ لے، رب ذوالجلال اس کو اس بدخواہی والی کیفیت سے، اس مرض سے نجات عطا فرمائے گا، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے، آپ فرماتے تھے، ڈاکٹر صاحب جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، آپ نے 10.5 سال حکومت کی۔ یہ ان کے جذب کا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی جذب فرمایا، ورنہ جو قتل کی سازش میں شامل ہو وہ کیسے اسلام لا سکتا تھا؟ مگر بس وہی بات ہے، نہ میں دیوانہ ہوں، نہ میں دیوانہ ہوں، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزت محترم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، پھر کیسا ہی بدکار ہو، پاپی ہو، گناہگار ہو، سیاہ کار ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اس کے معاملے میں رکاوٹ بن نہیں سکتی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد رسول تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو مانگا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان
جذب فرمایا، اپنی طرف کھینچا، جیسے مقناطیس جتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے وہ لوہے کو اتنی ہی تیزی کے ساتھ کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو جذب فرمایا تو حضرت عمر بارگاہ رسالت میں حاضر بھی ہو گئے اور اسلام کی شان و شوکت بڑھانے میں آپ نے بڑا کردار ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں دنیا کفر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ اگر کوئی ایک اور عمر اسلام کی تاریخ میں پیدا ہو جاتا تو پھر دنیا میں کفر کا نام بھی نہ رہتا۔ عزیزاً محترم، ایک اور واقعہ حضرت بڑے پیارے انداز میں بیان فرماتے تھے۔ یہ واقعہ جب سنتا ہوں، اس پر غور و فکر کرتا ہوں، طبیعت جھوم جاتی ہے۔ آپ بھی جب سنیں گے اور اس کو دل کے کانوں سے سنیے، طبیعت باغ مدینہ ہو جائے گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت بڑے قاتل ہیں۔ جنگ احد میں انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ آپ کا مسئلہ کیا تھا، کان بھی، ناک بھی، آنکھیں بھی نکال کر، سینے کو چاک کر کے آپ کا دل نکال کر ہندا کو دیا تھا اور ہندا نے اس کلیجے کو چبایا تھا۔ آقا علیہ السلام کو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بہت زیادہ رنج تھا۔ آپ نے قسم اٹھائی کہ میں ان کے بدلے میں 70 کافروں کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ نازل کر دی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بدلہ لیں تو اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، یعنی ایک کے بدلے ایک کے ساتھ ہی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک کے بدلے 70 کافروں کو نہیں مارا جا سکتا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر آپ صبر کریں تو یہ بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے صبر کو میرے لیے خیر فرمایا۔ اے میرے صحابہ سن لو، میں صبر اختیار کرتا ہوں، اب میں کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لوں گا، اور میں قسم توڑتا ہوں، اور آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیا۔ کچھ عرصے کے بعد عزیزان محترم، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیغام بھیجا کہ اے وحشی تم ایمان لے آؤ۔ اور دیکھیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے ایمان لاؤں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں نے قتل بھی کیا ہے، میں نے شرک بھی کیا ہے، اور میں نے زنا بھی کیا ہے، میں تو قاتل بھی ہوں، اور قاتل بھی سید الشہداء کا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا میں نے جرم کیا
میں نے زنا بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے یلقا اثاما یضاعف له العذاب، وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے، اس کو سزا بھگتنا پڑے گی اور اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ ایسا محترم، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت وحشی ابھی اسلام نہیں لائے، لیکن وہ اسلام نہ لانے کے باوجود قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی کہ وہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو رب ذوالجلال نے قرآن پاک کا نور اتارا، اس قرآن کے نور کو لینے کی کوشش کرتے تھے۔ آج کا مسلمان نہ قرآن پڑھنے کے لیے، نہ قرآن سمجھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت وحشی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ جو قاتل ہوگا، زانی ہوگا، شرک کرے گا، رب ذوالجلال اس کو دگنا عذاب دے گا۔ آپ تو مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو میں نے تو ان میں سے کوئی بھی کام نہیں چھوڑا، تو اب مجھے بتائیے کہ میں کیسے اسلام لاؤں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا یہ کلمہ سنا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے، جذب کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بنانا چاہتا ہے، اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجرم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت وحشی جب اسلام لا چکے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے بہت اذیت ہوتی ہے، لہذا تم میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت وحشی سے مثلا اسلام لانے سے پہلے نفرت کرتے تھے، اور فرمایا کہ جب میرے سامنے آتے ہو اسلام لانے کے بعد بھی، فرمایا اے وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو تو سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل مجھے یاد آ جاتا ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جب مجھے تکلیف ہوتی ہے والذین یؤذون المؤمنین ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو اے وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت وحشی کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اب قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، آقا نے دعوت دی، انہوں نے جواب دیا، اب دوسری آیت نازل ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سورہ فرقان کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ہم اگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا علم والا ہے۔ علم کہتے ہیں قوت برداشت، کس کو کہتے ہیں؟ طاقت ہونے کے باوجود اپنے گناہگار کو معاف کرتے ہیں۔ ہم معاف کرتے ہیں طاقت نہ ہونے کی وجہ سے، رب ذوالجلال طاقت ہونے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود جو گناہ کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمیں پینے کے لیے پانی نہ ملے، سانس لینے کے لیے ہوا نہ ملے، کھانے کے لیے رزق نہ ملے، ہمیں زمین میں دھسا دیا جائے۔ عزیزان محترم، تو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ پیغام بھیجا۔ عزیزان محترم، حضرت وحشی نے عرض کیا میں توبہ تو کر سکتا ہوں، ایمان تو لا سکتا ہوں، لیکن نیک اعمال ساری زندگی کرتا رہوں
اس میں ذرا مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں. یعنی توبہ تو میں نے کر لی، ایمان تو میں لے آیا، لیکن اب ساری زندگی میں نیک اعمال کرتا رہوں، یہ ذرا مشکل کام ہے. عزیزان محترم، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت وحشی کو اپنی طرف کھینچنا ہے، وہ کھینچ رہا ہے. تیسری آیت نازل ہو گئی. عزیزان محترم، اب دیکھیے یہ مجرم ہے، رب ذوالجلال اس کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے. مرشد کریم فرماتے ہیں یہ ناز نخرے دکھا رہا ہے اور رب کی رحمت اس کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے. حضرت وحشی نے جب کہا کہ میں ساری زندگی نیک اعمال کرنے پر مجھے قدرت حاصل نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت مقدسہ نازل کر دی. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا سوائے شرک کے، اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا رب ذوالجلال معاف کر دے گا. عزیزان محترم، حضرت وحشی کو جب یہ قرآن پاک کی آیت مقدسہ کا پیغام ملا، اس میں بھی شرط تھی، رب کی مشیت تھی کہ میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. اس میں بھی یقینی بات نہیں تھی. نے کہا یہ بھی، اس میں بھی مجھے ابہام ہے کہ پتہ نہیں میری مغفرت ہوگی نہیں ہوگی. رب کی مشیت ہے، چاہے تو میری توبہ کو قبول فرما لے، چاہے تو مجھے زد فرما دے. اب دیکھیے کتنا مقبول شخص ہے، لیکن رب ذوالجلال کی رحمت اس کو کھینچ رہی ہے. اب رب کی رحمت جوش میں آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی چوتھی آیت نازل کر دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنانا چاہ رہا ہے. مرشد کریم فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. سبحان اللہ، ذرا زور سے بولیے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اپنے نفس کو گناہوں کی نحوست، نجاست، رجاست اور غلاظت سے آلودہ کیا ہے، ساری زندگی گناہ کرتے رہے، رب کے احکام کو توڑتے رہے. اگر وہ واپس آنا چاہیں تو واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے. یہ ایسے گناہ ہیں، irreversible کنڈیشن نہیں ہے، ریورسیبل کنڈیشن ہے. دیکھیے دنیا میں کوئی ایک قتل کر دے، حکومت وقت اس کو معاف نہیں کرے گی. یہ کیا ہے؟ irreversible کنڈیشن ہے. قاتل کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. یہاں فرمایا اگرچہ تو نے کتنے ہی گناہ کیے ہیں، تو کیسا ہی پاپی و بدکار ہے، اگر تو رب کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے تو تیرے لیے واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. آقا فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ سب سے زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت مقدسہ سنی، آپ اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا. اس میں معافی کا اعلان تھا. اب صحابہ کرام کو دیکھیے، صحابہ کرام قرآن پاک پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے. بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت مبارکہ کیا صرف خاص حضرت وحشی کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟
میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، جب تک خدا کی خدائی باقی ہے، جب بھی کوئی ایسا ہی گناہگار ہو، پاکی و بدکار ہو، جب وہ بارگاہ رسالت کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان لائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معافی دے دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آج نہیں تو کل مدینہ۔ بات یہ ہے حضرت وحشی مسلمان ہوئے۔ اب دیکھیں حضرت وحشی نے اپنے زمانہ جاہلیت میں ایک بڑی عظیم شخصیت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے نا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ ایسا کام کراتا ہے کہ اس کی لوگ پچھلی بات کو بھول جاتے ہیں اور جو نئی بات ہوتی ہے اس کو یاد رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مجرم تھا، اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا نام تھا مسیلمہ بن کذاب۔ حالانکہ اس وقت بڑے بڑے جرنیل موجود تھے، خالد بن ولید جیسے جرنیل موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ جو 72 صحابہ موجود تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم سے، چونکہ یہ سعادت حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں لکھی ہوئی تھی، حضرت وحشی کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا گیا اور اس نے حضرت مسیلمہ بن کذاب جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اس کو مسیلمہ بن کذاب کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فی النار کر دیا۔ اس لیے مرشد کریم فرماتے تھے روح المعانی کی یہ عبارت کہ زمانہ کفر میں انہوں نے سب سے بہترین شخصیت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور زمانہ اسلام میں انہوں نے بدترین شخصیت مسیلمہ بن کذاب جو نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا اس کو فی النار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عظیم الشان کام لیا۔ تو عزیزان محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنی جانب کھینچے، جسے اپنا بنانا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے معاملے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور، میں نے رو رو کر عرض کیا، حضور مجھ سے گناہ بہت ہوتے ہیں، حضور نیکی کرنے میں بہت سست ہوں، حضور دل پر کالک لگی ہوئی ہے، حضور میں کیا کروں، حضور کرم فرمائیے۔ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھمپوری رحمت اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں عرض کیا، حضور میرا دل مانتا نہیں ہے، گناہوں کی طرف لپکتا ہے۔ آپ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا، ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب، خدا کی بارگاہ میں رو، خدا کی بارگاہ میں فریاد کرو کہ مالک و مولا تم مجھے اپنا بنا لے، میں نفس بدکار کے شکنجے میں گرفتار ہوں، شیطان اور نفس کا مارا ہوا ہوں، اے اللہ اگر تم مجھے اپنا بنا لے گا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے تیری بارگاہ میں آنے سے روک نہیں سکتی۔ حضرت نے سینے سے بھی لگایا، کرم بھی فرمایا، دعا بھی کی۔ رب ذوالجلال کی کرم نوازی ہوتی ہے تو یاد رکھ لیجئے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، پیر چنگی
حضرت بڑے پیارے انداز میں اس واقعے کو بیان فرماتے تھے. پیر چونگی جو ہے یہ بانسری بجاتا تھا. جوانی تھی, جوانی کے اندر اس کی آواز بھی کچھ تھی. بڑے پیارے انداز میں ساز بجاتا تھا. کوئی حلوہ کھلا رہا ہے, کوئی بریانی کھلا رہا ہے, کوئی روسٹ کھلا رہا ہے. مال ملتا ہے, آواز ہوتی ہے نا, آواز پر مال بھی ملتا ہے. لوگ جھومتے ہیں, وہ تو جھومنے کا دور ہے. ساز پر, طبلے پر, کسی نے قرآن پاک پر کوئی نہیں جھوما. ہاں ابھی ساز بج رہا ہو, طبلے بج رہے ہو تو نوٹ بھی برسیں گے اور وہ انسان خود بھی جھومے گا. اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. تو پیر چونگی یہ جب بوڑھا ہو گیا, لوگوں نے اس کی آواز کو سننا بند کر دیا. لوگوں نے اس کو نذرانے شکرانے دینے بند کر دیے. یہ بھوٹا مرنے لگ گیا. فاقوں کی نوبت آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. پیر چنگی نے دیکھا کہ جب کوئی میری بات سن ہی نہیں رہا تو پیر چنگی نے بانسری دی اور مدینے کے قبرستان جنت البقیع میں آ گیا. ایک ٹوٹی ہوئی قبر تھی, اس قبر میں آ کر وہ لیٹ گیا. رب کی بارگاہ میں کہنے لگا, مالک و مولا, میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی ہے. ساری زندگی میں تیرے احکام کو توڑتا رہا. جب جوانی تھی میری آواز تھی, میری آواز کو لوگ سنتے تھے, مجھے مال دیتے تھے. مالک و مولا, آج مجھے لوگوں نے سننا بند کر دیا ہے. فاقوں کی نوبت آ گئی ہے. مالک و مولا, جب کوئی بچہ معذور ہو جائے, لولا لنگڑا ہو جائے, کسی کام کا نہ رہے, ماں باپ اس کو بھی قبول کرتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ معذور بچے کو ماں باپ نے اٹھا کر یتیم خانے میں داخل کر دیا ہو. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. پھر جوگی نے کہا, مالک مولا, سارے زمانے کا ٹھکرایا ہوا, سب لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا ہے. اے اللہ, اب میں تجھے بانسری سناؤں گا, اور اگر تو نے میری بات نہیں سنی تو پھر قبر میں تو لیٹا ہوا ہوں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کسی کو میری قبر کھودنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. میں ان فاقوں کی وجہ سے مر جاؤں گا. عزیزان محترم, ابھی وہ پیر چنگی رب سے باتیں کر رہا ہے. اب دیکھیے, رب نے اس کے لیے جذب کی کیفیت پیدا کر دی, اپنی طرف کھینچنے کا انتظام کر دیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب اطہر پر اللہ نے الہام کیا. یاد رکھ لیجیے, ولی پر کیا ہوتا ہے؟ الہام ہوتا ہے. ولی پر کیا ہوتا ہے؟ الہام ہوتا ہے. نبی پر وحی نازل ہوتی ہے. وحی کس پر نازل ہوتی ہے؟ نبی پر. اور الہام کس پر ہوتا ہے؟ ولی پر, اللہ کے دوست پر, ایمان والے پر. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر الہام ہوا کہ اللہ کا ایک بندہ, اللہ کا ایک پیارا, اللہ کا ایک محبوب شخص مدینے کے قبرستان میں لیٹا ہوا ہے. اے عمر, تم اس کو جاؤ وہاں سے نکالو اور اس کو کہو کہ تمہیں رب نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ آپ تشریف لے گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت بہت زیادہ ہیبت تھی. روایتوں میں آتا ہے, ہمارے مرشد کریم فرماتے سفر پہ جا رہے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھا, جو صحابہ کرام پیچھے آ رہے تھے وہ سب کے سب گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے. اتنی زیادہ ہیبت تھی عمر فاروق کی. اللہ نے اتنی شان عطا, فاروق کہتے ہی ہیں فرق کرنے والے کو کفر و اسلام کے اندر فرق کرنے کی طاقت اللہ نے حضرت عمر فاروق کو عطا فرمائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے کے قبرستان میں تشریف لے گئے. اب ذرا غور سے سنیے گا, تو تشریف لے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبروں کو تلاش کرنا شروع کیا. دیکھا تو ایک قبر کے اندر یہ بانسری بجانے والا موجود ہے. اب جو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور یہ کانپنے لگا. اس کو پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت کے معاملے میں کسی رعایت کے قائل نہیں ہیں. آج جو گستاخیاں کر رہے ہیں نا آقا کی بارگاہ میں, آج کوئی حضرت عمر فاروق کا جانشین چاہیے. کون چاہیے؟ حضرت عمر کا جانشین چاہیے, جو ان کتوں
ان بڑے بڑے دہشت گردوں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان رہزنوں کو رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ان کو فی النار کر دے۔ حضرت عمر کا جانشین ہو جو میرے آقا کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قبر میں جھانکا، مرشد کریم فرماتے ہیں پیر چنگی کانپ گیا، وہ کانپنے لگا۔ آپ نے فرمایا پیر چنگی تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ رب نے بھیجا ہے۔ ارے رب نے تجھے اپنا بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ کو بول دیا۔ ارے اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لے، مالک تو ہمیں بھی اپنا بنا لے، مالک تو ہمیں بھی اپنا پیارا بنا لے۔ اے اللہ تو ہماری ایمان کی بھی سلامتی عطا فرما۔ پیر چنگی نے جب سنا کہ اللہ نے بھیجا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں یہ بانسری کو توڑتا ہوں، اور اس نے وہ لکڑی کی بانسری توڑ دی اور کہا اے عمر آپ اپنا ہاتھ لائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اسلام قبول کر لیا۔ پیر چنگی سے کہا ہے پیر چنگی اب تجھے گانے کی ضرورت نہیں ہے، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بیت المال سے تیرا وظیفہ رب ذوالجلال نے مقرر کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، جب اس کی طرف سے انتظام ہوتا ہے سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ ہماری کیا طاقت ہے، ہماری کیا ہمت ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے نیکی نہیں ہوتی۔ اے اللہ تو ہمیں نیکی کرنے کے لیے ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے، اے اللہ تو گناہ سے بچنے میں ہماری غیر سے مدد فرما۔ عزیزان محترم، پیر چنگی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ تو قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد شکور صاحب قادری رضوی نقشبندی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بچہ روتا ہے نا تو ڈاکٹر صاحب ماں کو پیار آتا ہے، ماں کی چھاتی میں جو خون ہوتا ہے وہ دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی چھاتی محبت جوش سے کھڑکتی ہے، وہ روتے ہوئے بچے کو اٹھاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ جب بندہ روتا ہے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، رب کی رحمتیں اس پر نازل ہو جاتی ہیں اور رب اس کو اپنی رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔ عزیزان محترم، رب کی رحمتیں کتنی ہیں؟ کراچی میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کتنے کروڑ لوگ رہتے ہیں؟ بس بلند آواز سے بتائیے۔ کروڑوں لوگ رہتے ہیں، کم سے کم 4-5 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی، کم و بیش۔ کراچی کی آبادی ایک MLA کی سیٹ 1 کروڑ آدمیوں پر ہے، 1 لاکھ پر نہیں، 1 کروڑ پر ہے۔ اب 4-5 کروڑ آدمی، 6 کروڑ آدمی، اتنا ان کا ٹٹی پیشاب پخانا کراچی کے سمندر میں جاتا ہے، ایک لہر آتی ہے وہ اس کو بہا کر لے جاتی ہے اور وہ گندگی والے سب پاک ہو جاتا ہے۔ ارے جس پر رب کی رحمت نازل ہو جائے تو رب کی رحمت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چڑیا جو ہے سمندر کے اندر غوطہ لگاتی ہے اور ایک قطرہ اٹھاتی ہے۔ گناہگار کی مثال چڑیا کی ہے اور رب کی رحمت کی مثال سمندر کی ہے۔ ارے سمندر کو مجھ سے کوئی نسبت نہیں۔ عزیزان محترم، اگر سب کے سب رب کی بارگاہ میں فریاد کرے، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے۔ اس کی رحمت میں مکی کے پر کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، مرشد کریم نے حالات جذب کے واقعات بیان کیے، حضرت عمر کا واقعہ بھی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور پھر پیر چنگی کا واقعہ بیان کیا۔ عزیزان محترم، بات یہ ہے رب ذوالجلال جب کسی پر کرم فرماتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ کاش ہم بھی رب کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ دیکھیں ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے،
ہم کیا نیکی کریں گے؟ چرگردی کا شوربہ، ہمیں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، ہمیں اکتاہٹ بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھ لیجیے جب رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے رب ذوالجلال ہمیں اپنی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹائے گا۔ اور عزت محترم، میں آپ کی خدمت میں ایسی باتیں جو قبلہ شرح طریقت نے بیان کی ہیں میں بات عرض کرتا ہوں جس سے رب کا قرب ملے۔ کیا ملے؟ جس کو رب کا قرب ملتا ہے نا، جسے رب اپنا پیارا بناتا ہے، سمجھ لیجئے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ محترم دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے میں حاجی بن جاؤں، اللہ مجھے حج کی سعادت عطا فرمائے۔ کون کون چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں نا۔ حج کرنے میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ اچھا آتا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو فرائض بھی نہیں آتے، واجبات بھی نہیں آتے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ میں شرح طریقت کی خدمت میں عرض کیا شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے؟ فرمایا جو اللہ کا حکم ہے وہ شریعت ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ شریعت ہے، اور جس پر عمل کیا میرے آقا نے عمل کر کے دکھایا وہی طریقت ہے۔ نماز پڑھنا، نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ شریعت ہے۔ نماز ادا کر کے بتائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ طریقت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم اور خلاصہ یہ کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد، فرضوں کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کرے، کتنی رکعتیں؟ 6 رکعت نماز نفل ادا کرے، اللہ تبارک و تعالی یہ اوابین کے جو 6 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اللہ تعالی اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب، اہل سنت کا شعار ہے، اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعتیں ادا کرتے ہیں، 2 سنت اور 2 نفل۔ چاہے کیسا بھی شخص ہو، سست سے سست ہو، الحمدللہ اہل سنت کے معمولات میں سے ہے، یہ شعار میں سے ہے کہ وہ خالی فرض نہیں پڑھتے، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو 2 سنت اور 2 نفل تو ہم ادا کرتے ہی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر 2 رکعت نماز اوابین کے اور ادا کر لیے جائے تو یہ 6 رکعتیں ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ کو یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو 6 ادا کریں گے، الحمدللہ آپ 4 کے بعد 6 اور ادا کر لیں۔ بھائی ایک آدمی کی سستا سودا ہے، 10 روپے والی مٹھائی کھا سکتا ہے، ایک آدمی 50 روپے والے کلو مٹھائی کھا سکتا ہے، تو وہ 10 والی کیوں کھائے؟ 50 والی کھائے۔ تو پھر وہ 6 کی 6 رکعت الگ سے بھی ادا کرے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن ہم جیسے جو کمزور ہیں، نکمے ہیں، اگر وہ 4 کے بعد 2 رکعت ادا کر لے ابابین کے تو 6 رکعتیں ہو جائیں گی، اور 6 رکعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کے ساتھ ساتھ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، تو اس کو حج نہیں کہے گا کہ صاحب یہ حاجی صاحب ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نام عمل میں حج کا ثواب لکھ دے گا۔ حضرت نے مرتبہ فرمایا، ڈاکٹر صاحب طبرانی شریف کی روایت ہے، ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری شادی کر دیجئے، میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہو آقا وہ دن میں روزہ رکھتا ہو، رات میں قیام کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، عبادت کرتا ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صفات میرے اندر موجود ہیں میرے آقا، یہ دونوں سعادتیں میرے اندر موجود ہیں۔ نکاح ہو گیا، وہ صحابی دن میں کھاتے بھی تھے، رات میں سوتے بھی تھے، کچھ دن تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر شکایت ہو گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، یہ صحابی تو دن میں کھاتے بھی ہیں، رات میں سوتے بھی ہیں،
آپ نے فرمایا اے میرے صحابی کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا فرمان ہے کہ جس نے عصر کی قبلیہ سنتیں عصر کے فرضوں سے پہلے جس نے 4 سنتیں ادا کی اللہ تعالیٰ اس کو دن میں روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو عشاء کی قبلیہ سنتیں عشاء کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رات میں قیام کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور میں دونوں سنتیں ادا کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے فرمایا اے عورت تمہارے اس مقدمے کو خارج کیا جاتا ہے۔ اس صحابی میں یہ دونوں صفت موجود ہیں کہ دن میں روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنا، رب ذوالجلال اس کو یہ دونوں برکتیں اس نے عطا فرمائی ہیں۔ ان کو دوست عصر کی سنت ادا کرے گا؟ بلند آواز سے بولیے۔ سارے ادا کریں گے؟ عشاء کی سنتیں کون کون ادا کرے گا؟ یاد رکھ لیجیے یہ سنتیں فرضوں سے پہلے ادا نہیں کر سکتے، فرضوں کے بعد ادا نہیں کر سکتے، اور عصر کی سنتیں عصر سے پہلے فرضوں سے پہلے، اور عشاء کی سنتیں عشاء کے فرضوں سے پہلے۔ امید ہے کہ اگر عصر کی سنتیں ادا کریں گے تو دن میں روزہ رکھنے کا ثواب، اور عشاء کی سنتیں ادا کریں گے تو رات میں قیام کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب مجھے فرمایا ڈاکٹر صاحب فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں، قرآن پاک پڑھیں، درس قرآن دیں، نصیحت کا سلسلہ جاری اور ساری رکھے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور اس کے 20 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز اشراق کوئی ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بلند آواز سے بول دیجیے، بلند آواز سے بول دیجیے، یار ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب صبح صبح لاکھوں روپے مل رہے ہیں، ایک حج اور ایک عمرہ، کتنی معمولی سی محنت ہے کہ اگر فجر کی نماز ادا کی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار میں بیٹھ گئے، سیکھنے سکھانے میں بیٹھ گئے، درس قرآن دینے اور سننے میں بیٹھ گئے، الحمدللہ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز اشراق ادا کی، اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آخری بات اس کرتا ہوں عزیزاً محترم، بڑی پیاری بات اس کرتا ہوں، لیکن میں نے پہلے اس کیا ہم گناہ گار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے میں طاقت نہیں ہے، ہم نیکی کرنے کی بھی طاقت نہیں، گناہ سے بچنے کی بھی ہمارے میں طاقت نہیں۔ باہر جیسے نکلتے ہیں نا، مسجد میں بیٹھے ہوئے نا جب تک امن ہے، وہ بھی جب تک رب چاہے، ورنہ اندر بھی فساد بہت ہوتا ہے، باہر تو فساد ہے ہی، اندر بھی فساد ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص بچنا چاہو، گناہوں سے بچنا چاہے، نیکی کرنا چاہے، حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب، اور میں نے حضرت کو دیکھا مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ، حضرت کے ساتھ تقریباً کئی سفر ہوئے، اسفار ہوئے۔ ارے مرشد کے ساتھ جو سفر کرتا ہے، کہتے مرشد کریم کا دیدار لکھا کروڑا حجاں باہو، یعنی مرشد کریم کے ساتھ حج کی سعادت ملے۔ ایک ایسا حج بھی ہوا ماں بھی ساتھ ہے، آئے آئے ماں بھی ساتھ ہے۔ حدیث بات میں آتا ہے جس نے ماں کو دیکھا، جتنی بار دیکھا، اللہ تعالیٰ ہر نگاہ پر اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنی ماں کو ویل چیئر پر حج کرایا، امی مجھے کہتی تھی بیٹا میں حج تیرے ساتھ کروں گی۔ دوسرے بھائی کہنے لگے امی کیا ہم آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کہنے لگے جو بات شکیل میں ہو تمہارے میں کہاں۔ ماں کی نگاہ کرم ہے، ارے میری کیا اوقات ہے۔ انہوں نے حج بھی کروایا، ایک حج نہیں ہوا، لاکھوں کروڑوں حج ہوئے۔ مکے کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ بلند آواز سے بولیے، مرشد کریم بھی ساتھ ہے، قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، ان کی نگاہ کرم بھی ساتھ ہے، وہ بھی حج کر رہے ہیں ساتھ، وہ بھی خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر اس گناہگار کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میں نے حضور دعا کرتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، آج تو میرے سامنے آپ غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرتے ہیں،
وہ جو گناہگار کے لیے دعا کر دیں، اپنے غلافت دعویٰ پکڑا اور دعا فرما دی۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے سنہری جالیوں کے سامنے، میں نے عرض کیا حضور میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، میں حضور کی خدمت میں، حضرت مجھے لے گئے، میں نے حضرت آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ فرمایا بیٹا آپ شکیل جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، آج تم مانگو گے تمہاری دعا پر آمین کہنے والا تمہارا مرشد کریم موجود ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں سنہری جالیوں کے سامنے میں نے دعا مانگی۔ حضرت کے جو اشعار ہیں، دو جہاں کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کر، دو جہاں کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال کر، حامد و رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، قادری ہو سہروردی نقشبندیہ کے چشت فضل کر ان سب پر، جملہ اولیاء کے واسطے، مصطفیٰ کے عشق میں بے خود رہے بندے تیرے، خاتمہ بالخیر ہو ان اولیاء کے واسطے۔ حضرت فرماتے تھے یہ شعر بھی پڑھو، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ حضرت دعا پر آمین کہہ رہے تھے، میں نے کہا حضرت اور مانگ لوں؟ فرمایا میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، تم مانگتے جاؤ، اس کو پڑھتے جاؤ، اور میں آمین کہہ رہا ہوں، رب ذوالجلال اس کو قبول فرما رہا ہے۔ تو مرشد کریم بھی ساتھ ہیں، دوسرے ہمارے قبلہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی، وہ بھی ساتھ ہیں۔ مجھے انہوں نے بلایا اور مجھ سے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ کو دعوت کرنی ہے، میری دعوت، ہم نصیب والے ہیں کہ مجھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ دلانی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں نے کہا حضور آپ کا یہ غلام حاضر ہے، کنیز بھی حاضر ہے، میری بہن ہے، امی بھی ساتھ ہے، وہ کھانا بہت اچھا بناتی ہے، میں لے کر آتا ہوں 50 آدمیوں کا کھانا۔ حضرت کو مچھلی بہت پسند ہے، قبلہ امیر علیہ سنت کو مچھلی بنوائی اور اس پہ فاتحہ دلوائی، اور اس فاتحہ کو، اس کھانے کو، اس لنگر کو آپ نے صفا و مروا کے درمیان جو وہ ہے حصہ، اس حصے پر آپ نے اس کو کھلایا لوگوں کو۔ حضرت نے 3 بزرگوں کا ساتھ، ماں بھی ساتھ ہے، قبلہ امیر علیہ سنت بھی ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ تو دم بقدم ساتھ ہیں، ان کا ہمیشہ سے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ آج بھی ساتھ ہے، بظاہر آج نظر نہیں آتے، لیکن ان کی رحمت کا چادر والا سایہ آج بھی ہمارے سر پر سایہ فگن ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب 2 رکعت نماز رات کو سونے سے قبل نماز توبہ ادا کر لو، 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ ادا کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور اس کی کیا برکت ہوگی؟ فرمایا بیٹا جب تم 2 رکعت نماز ادا کرو گے اس کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا۔ حافظ صاحب، ڈاکٹر صاحب، وہ 2 رکعت نماز آئندہ رب ذوالجلال تمہیں گناہوں سے بچنے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ مزید فرما دے ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب، کبھی ڈاکٹر نے پہلے حافظ صاحب پھر ڈاکٹر بھی ہو گیا، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شکیل صاحب ادھر آئیے۔ اگر کوئی شخص رات کو تہجد ادا نہ کر سکے، اور ذہن میں رکھ لیجیے یہ بات صحیح روایتوں سے میں بات عرض کر رہا ہوں، کوئی شخص رات کو تہجد، ہم جس سے کمزور لوگ رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ نہیں سکتے کیونکہ سارا دن مصروف رہتا ہے، آدمی تھک جاتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص رات کو اٹھ نہ سکتا ہو، وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو کاملین میں شامل فرما لے گا۔ اگر کسی نے وتر کے بعد بھی پڑھ لیے 2 رکعت نماز تہجد، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کرے گا، لیکن آقا کی سنت یہ ہے کہ آپ وتر سب سے آخر میں ادا کرتے تھے، اور تہجد جو ہے 2 4 6 جتنی بھی رکعتیں ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ وتر سے قبل ادا کرتے تھے۔ سو عزیزان محترم، تہجد اگر کوئی ادا کر لے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، رات کا وقت ہو، رات کے 3 4 بج رہے ہو،
کوئی آپ کے دروازے پر آ جائے، آپ کے دروازے پر دستک دے، آپ پوچھیں گا بھائی کون ہے؟ میں عرض کروں کہ ڈاکٹر حافظ شکیل آیا۔ ڈاکٹر صاحب یار یہ تو کبھی نہیں آتا، یہ رات کے 4 بجے میرے دروازے پر آیا ہے، ارے اس کو کوئی ضرورت لے کر آئی ہے نا؟ تو آپ فوراً اپنے بستر کو چھوڑ دیں گے، کہیں گے ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ تو کوئی بات کہیں گے تو کہے گا بھائی میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں، جو اس میں اپنی طاقت ہوگی وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ عزیزان محترم، جب رات کا وقت ہو، رات کی تنہائی ہو، رب کی رحمت پکار رہی ہو، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بیمار کہ اس کو صحتیابی عطا کروں۔ مانگ رہا ہے، کوئی اٹھ گیا، اس سے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ فرشتے کہتے ہیں مالک کا مولا ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، یہ تیری بارگاہ میں حافظ شکیل فریاد کر رہا ہے، اے اللہ اس کی فریاد کو سن لے، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ یاد رکھ لیجیے ساری مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے لیکن رب تو جاگ رہا ہے نا، سارے دروازے بند ہیں، رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا تو رات کے آخری حصے میں تو نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب ذوالجلال تجھے اپنا قرب خاص عطا فرما دے گا۔ حضرت کے ملفوظات میں عرض کر رہا تھا، یہ حصہ پنجم ہے اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے سے کہتے ہیں پیاروں کا تذکرہ یہ بھی پیارا ہوتا ہے۔ جب نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے نا، بات تو ان کی تھی، الفاظ میرے تھے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے سے ہماری حاضری کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لے، اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ دعا فرمائیں اے اللہ تیرے اس پیارے بندے کے طفیل جو تیرا بھی پیارا ہے، تیرے محبوب کا بھی پیارا ہے، حضور غوث اعظم کا بھی پیارا ہے، اے اللہ اس کے صدقے سے اے اللہ تو بھی ہمیں اپنا پیارا بنا لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ جتنے بھی حاضرین ہیں آئے تو نماز پڑھنے کے لیے ہیں، بیان کو سننے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ تو ان سے بھی راضی ہو جا، ان کے صدقے سے مجھ سے بھی راضی ہو جا، مالک تو راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، اے اللہ ماں کے پیٹ سے تو ہر روز سلامت لے کر آئے ہیں، اے اللہ تو دنیا سے چاہے تو ہر روز سلامت ہو، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جب بچہ روتا ہے ماں اس کو پیار کرتی ہے، اے اللہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ وہ اپنے بندے پر مہربان ہے، اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے، محبوب کے صدقے سے ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے، ایمان کو بن مانگے دیا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کا تقدیر بالخیر فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، نادم اے مالک مولا ہم ناتواں ہیں، اے اللہ ہمیں طاقت عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی نگاہ کرم سے مالا مال فرما دے، محبوب کی غلامی کی سند عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بھی دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ جن کا تذکرہ ہو رہا تھا اللہ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں خربوں قدموں رحمتوں کا نزول فرمائے، آقا کی بارگاہ میں قرب خاص عطا فرمائے، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، جتنے بھی حاضرین ہیں سب پر کرم فرما دے، سب کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے، سب کے غموں کو خوشیوں سے بدل دے، سب کی تکلیفوں کو راحتوں سے بدل دے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آمین آمین برحمتک۔